بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹیج پہ بیٹھے محترم مقام جناب فرحت اللہ خان صاحب، امجد اللہ خان صاحب، ٹیپو صاحب، سکندر مرزا صاحب اور تحریک کے کارکنوں بزرگوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ اجلاس جشن میلاد النبی اور بلدیہ انتخابات کے تعلقات، جہاں کارکن تحریک کو یہ دعوت دی جاتی ہے کہ تحریک میرے مرحوم قائد غازی ملت محمد امان اللہ خان صاحب کے زمانے سے جو میلاد کا جلسہ ہوتا اور اس جماعت کے ساتھ تحریک کارکنوں نے کھاندے کو کھاندہ لگا کر میلاد النبی کے جلسے کو کامیاب بناتے، اور اسی تعاون کے اسی ہمت افزائی کے لیے میٹنگ کرائی گئی ہے، جہاں آج کے حالات کو رکھتے ہوئے اور آنے والے حالات کو رکھتے ہوئے آپ کے سامنے اپنے نظریے کو پیش کرتا ہوں. اس لیے کہ ہمیشہ مجلس بچاؤ تحریک ملت اسلامیہ کی خدمت کے لیے رہی ہے، اور کارکنان تحریک کو میں سلام کرتا ہوں جو آج اس اجلاس میں کافی کثرت سے اور کافی جستجو سے تحریک کے اس اجلاس کو کامیاب کرنے کے لیے اور ایک عزم اٹھاتے ہوئے اپنے کاندھوں کو مضبوط کرتے ہوئے آج اجلاس میں عہد کر لیں گے ہم اور آپ کہ آنے والے انتخابات میں تحریک کا پرچم کو بلند کیا جائے گا. اس لیے کہ میرے محترم صدر ڈاکٹر قائم خان صاحب تشریف لائے، تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آنے والے انتخابات میں اور تحریک کے کارکنوں کے لیے ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی اس راہ پر ہندوستان میں آج ہندوستان کے کونے کونے میں مسلمانوں کا حال کیا ہو رہا ہے اور کیا سازش رچائی جا رہی ہے. میں سلام کرتا ہوں وہ لوگوں کو جس بہار میں جس الیکشن میں سیکولر پارٹی کو کامیاب بنائے، اور سیکولر پارٹی کو کامیاب بنانے میں تحریک کا بھی ہاتھ ہے، جس میں میرے صدر محترم مقام ڈاکٹر قائم خان صاحب نے امجد اللہ خان کو بھیجا اور وہاں سے 2 سیٹ کامیاب تھے کانگریس کے. جہاں سیکولر آج معلوم ہونا چاہیے ہندوستان میں جب بی جے پی کی اقتدار آئی، اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے بعد دلتوں پہ ظلم ہوا، مسلمانوں پہ ظلم ہوا، اور تو کہیں آج ہندوستان میں ایک جانور کی بجائے انسان کی جان لیے جا رہی ہے. جو ہندوستان کی تاریخ میں اگر وہ ہندو ایکتا، اگر سپریم کورٹ میں یہ قانون پاس کر دیا جائے گا کہ ہندوستان میں ہندو قانون کے ساتھ رہ جائے گا اور نہ کوئی گائے کاٹی جائے گی، نہ مسلمان کہیں نکاح پڑھا جائے گا، تو میں کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں، وہ سلام ہے وہ بہار کی جس پارٹیوں نے کامیابی کی اور جس کارکنوں نے اس جد و جہد اور سیکولر جماعتوں کو زندہ رکھا تو ہندوستان میں دلتوں اور مسلمانوں کی طاقت بنی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج سرزمین پر یہاں پرانے شہر میں 20 سال سے ہمارے بی جے پی کے کارکن بنانے والے، بی جے پی کے ایجنٹ بنانے والے، اللہ آپ بتا دیا ہے بہار کے الیکشنوں میں کہ تاریخ ہے، ہندوستان کا ہر میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بی جے پی کے ایجنٹ ہے، اور آپ کو یہ ثابت ہو گیا جس کے اوپر بے گناہ الزام لگاتے مجلس بچاؤ تحریک جو ملت اسلامیہ کی خدمت کے لیے بنی ہے اور مسلمانوں کے جو حقوق چھینتے ہیں اس کی آواز کو بلند کرنے کے لیے مجلس بچاؤ تحریک بنی ہے. جہاں نا انصافی ہوتی بلکہ اپنے 2 بھائی جو اپنی اقتدار اور اپنی دولت کے نشے میں جہاں پر بی جے پی کا شروع سے ساتھ دیے، تو اللہ نے ان کو بتا دیا بہار الیکشنوں میں کہ آج ہندوستان کا ہر میڈیا ان کو ثابت کر دیا ہے کہ وہ بی جے پی کے ایجنٹ ہے. بڑی افسوس کی بات ہے، مجھے افسوس بھی یہ ہو رہا ہے جو جماعتوں میں جہاں ملی اتحاد مسلمین نے
مسلمانوں کے لیے جماعت بنائے 72 ارجن رحمان نے اور رضاکاروں نے اپنی جان قربان کر دی اور اس دارالسلام کو قائم کیا. بڑی افسوس کی بات ہے وہ منزل اتحاد مسلم میں ایسے قائدین موجود ہو گئے جو اپنی دولت اور اپنی شہرت کے لیے اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں اور ملت اسلامیہ کو بیچ رہے ہیں آپ کے سامنے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اے کارکنوں اور ملت اسلامیہ کے نوجوانوں کہ تم آج 20 سال گزر گئے ہیں. آنے والے گزشتہ الیکشنوں میں مجلس بچاؤ تحریک کو کامیابی نہیں ملی لیکن مجلس بچاؤ تحریک کے ساتھ اتنی عوام طاقت ہے کہ آج ہمیں یقین ہے اللہ کی ذات پر, بھروسہ ہے اللہ کی ذات پر کہ آج ماحول بدل گیا ہے. ہر جگہ کا ماحول کو ایک سسٹم میں تبدیل کرنا ہوگا. تو اس لیے تحریک ہمیشہ ایک انصاف کی آواز اور ملت اسلامیہ کی آواز کو لے کر آگے بڑھتی ہے. تو آپ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آج اس تحریک میں جہاں قائد غازی ملت محمد امان اللہ خان نے اپنی محنت اور جد و جہد سے ملت اسلامیہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا اور ان کے اوپر الزام لگائے اور کئی سازشیں رچ کر 1999 میں شکست کرائے. اس کے بعد ان کے قدم بڑھتے گئے اور ان کی شہرتیں بڑھتے گئی, ان کی دولت بڑھتے گئی. لیکن اللہ کی مار آج بہار کے الیکشن میں مار پڑی تو معلوم ہو گیا کہ بی جے پی, چھوٹی بی جے پی کون ہے. تو بڑی افسوس کی بات ہے قائد ملت کا نام بدنام کر رہے ہیں یہ دو بھائیوں اور قائد ملت کے اس اصولوں کو, اس قائد ملت کی جماعت کے اصولوں کا راستہ بدل دیے ہیں. جہاں پر مسلمانوں کے خون بی جے پی, جہاں پر جیسو یہی نریندر مودی گجرات میں کئی مسلمانوں کے قتل کرا دیا, اس کا ساتھ دے رہے ہیں. بڑی افسوس کی بات ہے. اے تحریک کے کارکنوں, اے تحریک کے کارکنوں, میں اس لیے آپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے ضمیر کو جگانا چاہتا ہوں کیونکہ ہم ملت اسلامیہ کے لیے جینے کا وعدہ کر رہے ہیں. ہم تحریک کے کارکنوں اور تحریک کے قائدین کا مقصد یہی ہے کہ ملت اسلامیہ کی خدمت کرنا, ملت اسلامیہ کے ہر دکھ اور سکھ کا ساتھ دینا, یہ تحریک کا عزم ہے. تو میں یہی آنے والے الیکشن ہے, بلدیہ کے الیکشن آ رہے ہیں, تو میں یہی چاہتا ہوں جو حلقوں سے اپنے عزم کو اور اپنے ارادوں کو مضبوط کر لو اور وہ ارادوں اور وہ مضبوط طاقت بناؤ, وہ جستجو رکھو جہاں ہم اپنے ملت اسلامیہ کی خدمت کے لیے, جہاں ہم الیکشن میں ٹھہریں گے تو ملت اس کامیابی حاصل کریں گے اور ملت اسلامیہ کی خدمت کریں گے. یہ عزم بنا لو تو جیت بھی تمہارے قدموں میں ہوگی انشاءاللہ تعالی. اور تحریک کے دفتر پر ڈاکٹر قائم خان صاحب صدر سے ملاقات کرو. کارکنوں, تم اپنے جد و جہد کو بڑھاؤ, اپنی جستجو کو بڑھاؤ اور جب جستجو کریں گے اور کامیابی کی راہ پر آپ کو منزل پر پہنچے گی. یہ نہیں کہ ہمارے کو پوچھ رہے نہیں, ہمارے کو کوئی دیکھ رہے نہیں. جب آپ میں خود میں جذبہ ہوگا تو راستے خود بخود اللہ تعالیٰ آپ کے بناتے جائے گا. تحریک کے کارکنوں, آپ اپنے دفتر سے کل سے ہی اٹھ جاؤ اور کل سے یہ عزم کرو کہ آج تحریک کو مضبوط کرنے کے لیے, میں اپنے تحریک کو مضبوط کرنے کے ملت اسلامیہ کے لیے میں تحریک کا پرچم پھیلایا ہوں اور پکڑا ہوں. اور اس طرح ڈاکٹر قائم خان صاحب صدر مجلس بچاؤ تحریک سے ملاقات کیجئے. جس کو جستجو ہے, جس کو ترقی کرنا ہو, جس کو ملت اسلامیہ کی خدمت کا عزم ہو تو برابر وہ دفتر پر آئے اور اپنا نام لکھائے اور محلے محلے میں ایک ایک شخص سے ملو, ایک ایک شخص سے خلوص و محبت کا اظہار کرو تو انشاءاللہ تعالیٰ کروڑوں روپے بھی ڈالو گے تو طاقت تمہاری قدموں میں جھک جائے گی اور کامیابی تمہارے پاس ہوگی. آج تحریک کو ہرانے کے لیے اور جڑ سے ختم کرنے کے لیے سازش رچائی جا رہی ہے, لیکن ہمارے کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے. اللہ کے حبیب کے صدقے طفیل سے ایک ہے, انشاءاللہ تعالیٰ 10 کامیابی حاصل کرے گی. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ان کا سامنے ان کی حقیقت آ گئی ہے کہ یہ کس لیے جی رہے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے. ان کا مقصد قائد ملت نواب بہادر اعظم رحمہ اور قاسم رضوی کے مقصد سے ہٹ گئے ہیں. یہ دولت کی نشے میں جھوم رہے ہیں اور ہواؤں میں اڑ رہے ہیں, لیکن اتنی اوپر سے انشاءاللہ نیچے گریں گے. یہ کارپوریٹ الیکشن ثابت کر دے گا. میں آپ کو یہی تحریک کے کارکنوں کو پھر ایک بار
करते एक अल्फाज कहते हुए अपनी तकरीर को खत्म कर डालूंगा कि तुम अपने अपने हलकों में ऐसी जद्दोजहद बताओ, अपनी हलकों में ऐसी कामयाबी की लहर बनाओ, अपनी जबान को इसी मिठास कर दो कि वो खुद ऐसा कहे कि हाँ के तहरीक को जिताएं, हाँ हम तहरीक का काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं तहरीक के खास तौर से वर्करों को यही कहता हूँ, जब तक फौज ताकतवर नहीं होगी और जब तक फौज ताकतवर नहीं होगी तो बादशाह ताकतवर नहीं होता। ऐ तहरीक के नौजवानों, ये बादशाहत नहीं बल्कि ये खिदमत गुजार है आपके सामने। अगर आप अक्सरियत से जीत जाओगे और तहरीक का काम करोगे, तहरीक के कर्ज में जद्दोजहद से काम करोगे तो गाजी मिल्लत की रूह को कामयाबी हासिल होगी और उस मंजिल में जहां पर कायदे मिल्लत की रूह होगी कि ये तहरीक फिर कायम हो गई 50 साल के बाद कि मेरी मजलिस को बचाने के लिए मजलिस बचाओ तहरीक कायम है। अपनी तकरीर को खत्म करते हुए यही अल्फाज कहना चाहता हूं और यहां से अपनी तकरीर को खत्म कर दूंगा। इसलिए मैं आपके सामने तहरीक के कारकुनों को बार बार कहता हूं कि अपने आप को वक्त दिया करो और हमारे डॉक्टर कायम खान साहब सदर मजलिस बचाओ तहरीक से मुलाकात करो। जिस पर जद्दोजहद है, जिस का नाम है, ये न को सोचो कि आज माशी हालात भी कुछ माने रखती है। माशी हालात इसलिए माने रखती है कि हम पता नहीं फूल की पत्ती देकर हम कामयाब करेंगे, फूल की पत्ती देकर हम वर्करों को खुश करेंगे। हम वर्करों को उनकी पेट के लिए खाना देना चाहिए, उनके पेट के लिए पानी देना चाहिए, तो उसमें ताकत आ जाएगी। तो इंशाअल्लाह ताला जो कारकुन जो बल्दिया इंतखाबात में लड़ना है तो मैं उसको ये कहना चाहता हूं कि अपने मुस्तकबिल के लिए बल्कि मिल्लत इस्लामिया के मुस्तकबिल के लिए अपने आप को ठहराओ और तहरीक के सामने आओ, जस्तजू करो, कामयाबी हासिल जरूर होगी आपको। ये कामयाबी इसलिए कि कोई अपनी एक शख्स के लिए नहीं, वो इंसान में ये जस्तजू होना चाहिए कि मिल्लत इस्लामिया के लिए हर कोई तो अपने लिए जीता है मेरे भाई, लेकिन मिल्लत इस्लामिया के लिए कई लोग कुर्बानी दिए, दौलत रखते हुए अपने फटे हुए शेरवानियों को पहने और ये जाहिर नहीं करे कि आज हमारे पास ये शेरवानी अच्छी है, लेकिन मिल्लत इस्लामिया के लिए उस कुर्बत को भी हासिल किया जहां आपको मालूम होना चाहिए रजाकारों ने अपनी जानो कुर्बान की, दौलतें कुर्बान की, किस लिए किए? इसलिए किए जो मिल्लत इस्लामिया के आने वाले मुस्तकबिल में मुसलमान मजबूत रहे और ताकतवर रहे। तो एक मरकज को बनाया गया, लेकिन वो मरकज को आज एक दुकान बनाई गई है जहां कभी किसी कांग्रेस के गोद में बिकती है तो कभी बीजेपी के गोद में बिकती है, तो कभी संघ परिवारों के गोद में दामन में सौदा होता है, तो कभी कांग्रेस के दामनों में सौदा होता है। तो हम वादा करते हैं तहरीक इंशाअल्लाह ताला मिल्लत इस्लामिया के लिए जी है, मिल्लत इस्लामिया के लिए जिएगी। या जिंदा सबत भाई खुदा हाफिज़।